السلام علیکم، صبح بخیر۔ سٹی ایٹ 10 کے ساتھ میں ہوں زینت سرفراز اور دعا گو ہوں کہ آپ کے صبح کا آغاز بہترین انداز میں ہو چکا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ باقی کا پورا دن، پورا ہفتہ جو ہے بہت ہی زیادہ بہترین گزرے۔ آج کا دن بڑا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج جو ہے آپ جب بھی اٹھے تو انرجیٹک موڈ کے ساتھ تو اٹھنا ہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے اپنی مائل سٹونز کو ضرور سیٹ کرنا ہے کہ پورا ویک آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی گولز ہوں تو پھر آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو کرنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ موسم کا حال کیسا ہے، تاکہ آپ اپنا خیال بھی رکھ سکیں، اپنے وقت کو جو ہے وہ اچھے سے یوٹیلائز بھی کر سکیں۔ اور موسم کا حال جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب۔ موسم کی بات کریں تو فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو گیا ہے، دوبارہ سے تھوڑی تھوڑی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اگر میں ٹمپریچر بتاؤں تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 21 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹمپریچر تو بڑا نارمل ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ قدرتی چیزوں کا کوئی بھی آپ صرف ایک پیشین گوئی کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تیز دھوپ ہوتی ہے، موسم نارمل ہوتا ہے، لیکن اچانک سے سرد ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ اور بارش ہوئی ہے گزشتہ 2 روز جو ہے وہ ہلکی ہلکی جو بوندا باندی اور بارش کا سلسلہ جاری رہا، اس سے پھر سے ایک سردی کی جو لہر ہے وہ دوبارہ سے آئی ہے۔ اور یہ سرسا اور گرم سا جو مکسچر ہے موسم کا، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی موسم بدلتا ہے، موسم کی تبدیلی آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ چیزیں اور روٹین بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو موسم کے اکارڈنگ بہت ساری چیزیں ہم پلان کرتے ہیں، تو اللہ کرے کہ آپ کی جو بھی پلاننگ ہے وہ فلفل ہو، اچھے سے اپنا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کام کاج بھی کرنے ہیں۔ بچوں کا اس موسم میں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی کیونکہ بچے جو ہے وہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ان کے صحت کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز نہیں ہے۔ تو پیرنٹس کا اس میں بڑا ہوتا ہے کردار کہ وہ جو ہے بچوں کا خیال بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی اپنے والدین کا، اپنے گھر میں کوئی بزرگ حضرات ہیں تو ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ مل جل کے موسم کو انجوائے بھی کریں اور حسین سی یادیں بھی بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا خیال بھی رکھیں۔ اور آج کا پروگرام اسپیشل میں نے جیسے پہلے کہا وہ کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیشہ سے سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ آج بروز پیر اگر بات کریں تو وزیر اعظم جو ہے وہ حلف برداری ان کی ہونے جا رہی ہے، نئی چیزیں ہوتی ہوئے ہمیں آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گی۔ سیاست کے میدان میں کس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی، کابینہ کی اگر ہم بات کریں وفاقی اور صوبائی لیول پہ کس طرح کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تبدیلیاں دکھائی دیں گی، کس طرح کے فیصلے لیے جائیں گے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم رہے گا، بہت ساری چیزیں نئی ہونے جا رہی ہیں، تو اللہ کرے کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اور سیاست کی صورتحال آنے والے دنوں میں کیا ہوگی، رمضان میں عوام کو کس طرح کا ریلیف دیا جائے گا، اور جتنے بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے جو ہے پروجیکٹ سٹارٹ کیے گئے ہیں اور انہوں نے اس کی ڈیڈ لائن بھی دی ہے، چاہے ان کی صفائی مہم کے حوالے سے بات کر لیں، رمضان پیکیجز کے حوالے سے بات کر لیں، تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں طاہر ایوب ہے، ماہر سیاسی امور، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں عبد الرحمان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ، خیریت سے ہیں؟ عبد الرحمان آپ کیسے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج ہم دیکھیں تو سر وزیر اعظم جو ہے وہ حلف برداری کی ان کی تقریب ہونے جا رہی ہے، حلف لینے جا رہے ہیں، کس طرح کا ماحول ہوگا، کس طرح کی سیاسی تبدیلیاں آنے والے دنوں میں ہمیں دکھائی دیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، پاکستان کی جو خوشحالی اور ترقی کا راز اسی سلسلے میں ضمن رہا کہ یہاں پہ سیاسی اسٹیبلٹی ہو، اور سیاسی اسٹیبلٹی تب آئے گی کہ جب کوئی بھی حکومت ہو، جتنے بھی مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ساتھ اکٹھے لے کے چلے، خواہ ان کے سیاسی مخالفین ہیں خواہ کوئی اور ہے۔ تو میرے خیال میں یہ میاں شہباز شریف صاحب کو اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو پچھلے بہت عرصے میں پاکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا 80 کی دہائی میں، پھر 90 کی دہائی میں، تو یہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس میں ٹینشن ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر 2013 کے بعد وہ کنورٹ ہو گئے، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان شروع ہو گئی۔ تو اس سے باہر نکل کے ہم جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کریں، پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کریں، اور وزیر اعظم پاکستان کو سب پارٹیوں کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ایک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ایجنڈا ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ جو ایسی چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہیں اس پہ ضرور تنقید کریں، لیکن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معیشت کے لیے ہم سب اکٹھے چلیں اور اس میں ان سے تجاویز بھی لیں، اور کسی کے خلاف کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال اگر اس طرح کا قومی ایجنڈا بن جائے
تو پاکستان کی عوام جو بڑے عرصے سے جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دوسرے خطے کے ممالک جو ہے ان کے لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں ان کو، اور وہاں مہنگائی کنٹرول کی جاتی ہے، جو لوگ ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں وہ عوام کو اس سے ریلیف ہی ملتا ہے، تو گڈ گورننس وہاں پہ ملتی ہے، تو پاکستان اس سب چیزوں سے محروم ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کا اگر کوئی وزیر اعظم قومی ایجنڈا بنا لیں تو پاکستان کے عوام بھی اس سے خاصے مطمئن ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سیاسی عدم استحکام دیکھا ہے عبدالرحمان، تو اب ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم حلف بھی لے لیں گے. تو کیبنیٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا عرصہ مزید درکار ہوگا؟ تھینک یو. دیکھیں جی، کیبنٹ تو فی الفور ہی بنا لی جاتی ہے. ابھی پنجاب میں بھی تاخیر کا سامنا ہے، مرکز میں بھی، تو اس حوالے سے کئی چیزیں شاید یہ اکٹھی کیبنٹ بنانی ہو، اس وجہ سے بھی تاخیر کی جا رہی ہو تاکہ ووٹ لے لیے جائیں، پریزیڈنٹ کے ووٹ بھی لے لیے جائیں تاکہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہ بن جائے، گروپنگ نہ سامنے آ جائے نا. کیونکہ جب بھی آپ کسی گروپ کو منسٹری نہیں دیں گے تو کوئی نہ کوئی جو معاملہ ہو جائے گا، جو اتحادی جماعتوں کو بھی ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی یہ ایم کیو ایم کے زیادہ معاملات ہوتے ہیں. مرکز میں بات کریں تو ان کی زیادہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ڈیل میں کیسے جانا، تو شاید اس کے سب کے بعد ہی جو ہے وہ کیبنٹ بنائی جائے کہ پریزیڈنٹ شپ کا جو الیکشن ہے وہ ہو ہی جائے. تب تک جو ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اپنی جو ہے وہ کیبنٹ اپنے پاس ہی وزارتیں رکھیں گے. تو یہ ابھی اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، 2 سے 4 روز میں ہو جائے گا. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کئی بار پہلے سے تیاری ہوتی ہے، اور عموماً تیاری پہلے ہی ہوتی ہے، وہ چیزیں کسی نہ کسی وجہ سے جان بوجھ کے ڈیلے کی جاتی ہیں. تو توقع ہے کہ کیبنٹ بن جائے گی. شہباز شریف آج حلف لے رہے ہیں تو اس کے بعد اکٹھی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد ان کا پلان ہے کہ گوادر میں جو یہاں پر سیلاب یا بارش کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے، آفت زدہ ضلع قرار دیا گیا، تو وہاں پر جو جایا جائے. اسی طرح سے مریم نواز پنجاب میں کافی ایکٹیو ہیں، دورے کر رہی ہیں. ان دوروں کا کوئی خاص فائدہ ہو یا نہ ہو، تاہم یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے یا متعلقہ جو کام ہے وہ موقع پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور بظاہر انہیں یہی تاثر رہتا ہے کہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ وزٹ ہو جائے گا. تو کافی حد تک یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر بھی رہتی ہیں، لیکن سسٹم اپ گریڈ ہونا چاہیے، سسٹم بہتر ہونا چاہیے جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. دیکھیں یہ صفائی کے حوالے سے سالٹ کمپنیز بنائی گئی ہیں، تو اس کے باوجود اگر وزیر اعلیٰ کو ایکشن لے کر 1 مہینے کا الٹیمیٹم دینا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محکمے کتنے کمزور ہیں. سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز، لوکل گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ کتنی ناقص ہے کہ شہر میں جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر لگ چکے ہوتے ہیں، شہر میں صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے، شہر میں تجاوزات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ سی ایم کو ایکشن لینا پڑتا ہے. حالانکہ ان کے پاس جو ہے وہ لیجسلیشن، ان کے پاس کئی طرح کے مسائل ہیں جو پبلک کے حل کرنے ہوتے ہیں، کئی طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، گورننس کا مسئلہ، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ، اتحادیوں کو لے کر چلنا، سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹے چھوٹے محکموں کے کام بھی دیکھنے ہیں تو پھر یہ سسٹم کے ناقص ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، اور میاں صاحب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حلف لیا ہے اور اپنا عہدہ سنبھالا ہے، تب سے بڑی متحرک، بڑا ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں. بہت ساری ڈیڈ لائنز بھی انہوں نے دی ہے. جیسے صفائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو صفائی کی ایک کمپین سٹارٹ ہوئی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پہ بھی نظر ڈالی کہ کس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسی سپیڈ سے چیزیں ہوتی رہیں تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک چیلنج جو ہے وہ سیٹ کر کے گئے تھے، ایک بار سیٹ کر کے گئے تھے، وہ اس کو بیٹ کر سکیں گی؟ جی میرا خیال ہے کہ ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ محسن نقوی صاحب تو نگران وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے کچھ ایکٹیو رول ادا کیا ہے. تو مریم نواز تو ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے اور ان کے پیچھے ان کا ایک ویژن بھی ہے، تو ان کو میرے خیال میں اس طرح کرنا چاہیے. اور ابھی جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں وہ ابھی گراؤنڈ پہ تو اس کی کوئی چیز نظر امپلیمنٹیشن کی نظر نہیں آتی. مثلا یہ کہ جو انہوں نے رمضان پیکج شروع کیا ہے اس کی لسٹیں انہوں نے ایگزیکٹو کونسل کو بھیجی ہے کہ آپ ان کو چیک کریں اور اپ گریڈ کریں اور دیکھیں اگر اس میں کوئی بوگس ہے تو وہ نکال دیں. تو اس طرح کا تو ابھی، لیکن صفائی کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، چونکہ میرا بھی تعلق ایک سیاسی ورکر اور بلدیاتی نمائندے کے طور پہ ہے، ابھی اس کا تو گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. صفائی کے حوالے سے بڑے چیلنج درپیش ہے. سینٹی ورکر کی تعداد کم ہے اور ڈیلی ویجز کے سینٹی ورکر بہت زیادہ ہے، جس میں 50% کے قریب جو ہے وہ آتے نہیں ہیں، اور جو انسپیکٹر صاحبان ہوتے ہیں وہ ان کو گھر بیٹھے تنخواہ دیتے ہیں اور ان کی آدھی تنخواہ وہ خود لے لیتے ہیں، اور جو یونین کونسل میں لگے ہوتے
ہوتے ہیں ان پرماننٹ ان میں سے بھی ہر جگہ پہ 2 3 4 جو ہے انسپیکٹر صاحبان نے ان کو فری کیا ہوتا ہے اور ان کی آدھی تنخواہ انسپیکٹر کی جیب میں جاتی ہے. اور پھر ٹوٹل جو سینٹری ورکر ہے وہ ہر سینٹری ورکر سے 5 سے 6 ہزار روپये انسپیکٹر لیتا ہے ماہانہ, تاکہ ان کو کہتے ہیں جی آپ سے زیادہ کام نہیں لیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو لیکیج ہے, یہ کرپشن ہے, یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو باعث عبرت بنانا پڑے گا اور تب جا کے صفائی کی, اور جہاں پہ ڈیفیشنسی ہے وہ کور کرنی پڑے گی. گاڑیوں کی تعداد کم ہے, اگر گاڑیاں تو کبھی کہتے ہیں جی مینٹیننس کے پیسے نہیں ہیں, کبھی پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا. اور صرف یہ تو ایک سالٹ ویسٹ کا ہے, لیکن دوسری طرف واسا دیکھ لیں, چونکہ واسا کا بھی صفائی میں بڑا ہے, سیوریج سسٹم انتہائی جو ہے بوسیدہ ہو چکے ہیں, ان کی ڈسلٹنگ نہیں ہوتی, اگر ڈسلٹنگ ہو جاتی ہے تو وہاں سے سلٹ اٹھانے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھنی پڑے گی, اور گراس روٹ لیول پہ جیسے عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا, سسٹم ایسا لے کے آنا پڑے گا, اور جو کرپٹ لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو نشان عبرت بنانا پڑے گا, تاکہ باقی لوگ جو ہے اس سے سبق لے کے اور بہتر جو ہے وہ انتظامات کریں اور لوگوں کو اس بات کا ریلیف بھی ملے. بالکل ٹھیک ہے. اور عبدالرحمان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے میاں صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ بہتر سسٹم بنانے کی ضرورت ہے, تو جس طرح سے ہمیں مریم نواز ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی بنیاد رکھتی گئی ہے, چیزیں جو ہے وہ جتنا اسپیڈلی وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بہتری کی جانب جلد ہم چلے جائیں گے؟ دیکھیں جی, توقع تو ہے, چیزیں بہتر بھی ہونی چاہیے. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ اور یہاں پر گورننس کا بھی زیادہ مسئلہ ہے, یہاں پر بڑے شہر زیادہ ہیں, تو اسی حساب سے لوگوں کو جو ہے وہ بیسک اور سویکس فیسلٹیز بھی زیادہ چاہیے. لوگوں کا جو معیار ہے وہ بھی خاصا بلند ہو چکا ہے. جیسے پچھلے محسن نقوی صاحب کے دور کی مثال دی جاتی ہے, اس سے پہلے شہباز شریف کے دور کی مثال دی جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ عثمان بزدار کا کمزور دور بھی رہا ہے کہ جہاں پر پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, جہاں پر گورننس کے مسئلے تھے, جہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے بھی لیے گئے. تو یہاں پر یہ کچھ مثالیں سیٹ ہیں, تو اس میں یہ تو ثابت انہوں نے خود کرنا ہے کہ وہ کس مثال کی جانب جاتی ہیں. ابھی ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو ہے پابندی عائد کی گئی ہے, تو یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ صفائی کے حوالے سے کہا یا دیگر کاموں کے حوالے سے کہا, ابھی جو ہے رمضان کے حوالے سے بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں یہی ہوں گی جس سے یہ تاثر جائے گا کہ وہ مضبوط ایڈمنسٹریٹر ہیں یا محض جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ذاتی سیاست چمکا رہی ہیں یا کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ ان کے پہلے 2-3 مہینوں میں یا کم از کم 100 دنوں میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, اور پھر اسی کے مطابق چیزیں چلیں گی. 100 دنوں میں بیوروکریسی کو, پولیس کو, سرکاری ملازمین کو اندازہ ہو جائے گا کہ سی ایم کس طرح کی ہیں, کیا صرف باتیں ہیں یا عمل ہے, تو اسی کے مطابق جو ہے وہ, کیونکہ اگر عثمان بزدار کے بعد وہ آتی اور عہدہ سنبھالتی تو چیزیں قدرے ان کے لیے آسان ہوتی, لیکن محسن نقوی صاحب نے اتنا مطلب وہ ایک جو ہے نا سسٹم کہہ لیں یا اتنا اچھا امپیکٹ چھوڑ کے وہ گئے ہیں کہ چیزیں آنے والے دنوں میں شاید ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوں گی. اور میاں صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وفاقی وزارتیں لینے میں اس کے لیے تو کابینہ میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا, لیکن انہوں نے حکومت کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہو تو چیزیں قدرے ان کے لیے آسان ہو سکتی تھی؟ اصل میں دیکھیں یہ ساری مفادات کی بات ہوتی ہے. پچھلے 16 ماہ جب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ رہے ہیں تو ہر اے پی ڈی ایم کی حکومت کے فیصلوں میں شامل تھے, لیکن جب انہوں نے الیکشن کمپین چلائی تو انہوں نے پوری 16 ماہ کی کارکردہ بوجھ جو ہے وہ میاں شہباز شریف یا مسلم لیگ نون پہ ڈال دیا, حالانکہ وہ برابر کے شریک تھے. اگر وہاں پہ کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو میرا خیال ہے ابھی اس چیز کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے جو آئینی عہدے ہیں, سینٹ کی چیئرمین شپ ہے, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے, پریزیڈنٹ شپ ہے, اور باقی جو معاملات ہیں وہ ہم لے لیں. لیکن آفٹر آل انہوں نے جب حکومت کی حمایت کر رہے ہیں تو انہوں نے حکومت میں جانا ہے, اپنی مرضی کی وزارتیں لینی ہیں, اور ظاہر ہے یہ سب ایک اس طرح کی حکومت بننی ہے. تو لیکن میرا تھوڑا سا نقطہ نظر مختلف ہے کہ پاکستان کی ابھی جو سیاسی پارٹی ہے نا, جیسے آپ دیکھیں کہ ابھی الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں, تو الیکشن سے پہلے بھی ایک ہی میں نے مارننگ شو میں یہ بات کی تھی کہ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ بڑے حیران کن آئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ بھی ہمارے جو حکمران ہے, اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہے, ان کو اپنا طرز حکمرانی بھی تبدیل کرنا پڑے گا, کیونکہ اب عوام یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم قربانی نہ دیں بلکہ لیڈر ہماری بھی قربانی دے, پولیٹیشین بھی قربانی دے, ان کا وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو, ان کا جو پروٹوکول ہے ختم ہو. ہم صرف اب مہنگائی ہوتی ہے تو عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے, بیوروکریسی
اویسی باقی ادارے جتنے بھی ہیں برات یافتہ طبقہ ان کو بھی قربانی دینی چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے وہاں پہ عوام کو ریلیف ملا ہے, وہاں پہ جو صاحب اقتدار طبقہ انہوں نے قربانی دی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے جو ہے پاکستان کی عوام پستی آئی ہے. لیڈرشپ آنے والے دنوں میں کس طرح کی رہے گی, بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کو اوور کم کیسے کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاسی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو تو ہی اچھی لگتی ہے. ملک کے اندر خوشحالی ہو, ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی پائیداری بہت زیادہ ضروری ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمیں بہتری دکھائی دے, کیونکہ آج وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے اور وفاقی اور صوبائی جو ہے کابینہ اس کا جو مرحلہ ہے وہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ مکمل ہو جائے گا. کچھ ٹائم لگتا ہے چیزیں بہتر ہونے میں, لیکن تبھی بہتری اگر تھوڑا کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے, تو اگر چیزیں تھوڑا سا دیر ہو جائیں لیکن صحیح سے ہو جائیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجنز لیں. عبدالرحمان, اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو بنیادی چیلنج ہے وہ ملکی نظام کا استحکام ہے جو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری کیبنٹ ہیں یا ہمارے ایوان میں بیٹھے ہوئے, چاہے حزب اختلاف کی بات کر لیں اور اپوزیشن پارٹیز کی بات کر لیں, دھاندلی کا یا فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہونے کا شور مچانے سے زیادہ ضروری اس ٹائم پہ یہ ہے کہ باہمی مشاورت سے ملکی بہتری کے لیے فیصلے کیے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری اپوزیشن پارٹیز کا کردار کتنا اہم ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, اپوزیشن کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انہیں دبانے کا سلسلہ روکا جائے. شہباز شریف مسلسل بات کرتے ہیں چارٹرڈ آف اکانومی کے حوالے سے یا چارٹرڈ آف ریکنسائل کرنے کے حوالے سے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان پر جتنی بھی پرچے ہیں وہ ان کے ہٹائے جائیں, ان کی لیڈرشپ کو باہر نکالا جائے, ان کے کارکنان کو چھوڑا جائے, پھر جو ہے وہ سیاسی افراتفری کم ہوگی. اگر آپ ایک سیاسی پارٹی کے قائد کو جیل میں رکھیں گے, ان کو نشان نہیں الاٹ کریں گے, ان کے لوگوں کو, ان کے کارکنان کو, ان کی خواتین کو جیلوں میں پھینکیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے ان کی سیٹیں لیں گے, تو پھر اس کے بعد جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے اس کی توقع رکھنا شاید اس طرح سے اہم نہ رہے. کیونکہ سیاسی جو استحکام تبھی آئے گا اگر سبھی کو جو ہے وہ برابر میں ڈیل کیا جائے گا. اگر اسٹیٹ مخصوص لوگوں پہ دست شفقت رکھے گی اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ قریب نہیں جانے دیا جائے گا, تو پھر جو ہے وہ رجسٹنس کا پیدا ہونا یا پھر جو ہے احتجاج وہ تو ضروری ہو جائیں گے. تو ابھی یہ سیٹرڈے کو احتجاج ہوئے ہیں, تو جب اسمبلی پہلے دن سے احتجاجات کی نظر ہو جائے گی تو پھر آگے چل کے جو ہے وہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر ڈیسائیڈ ہی کر لیا ہوا ہے کہ ان کو مسلسل دبا کر رکھنا ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ جو اپوزیشن ہوگی وہ بھی نہیں چاہے گی کہ کبھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے, وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ جو ہے وہ ملکی معاملات جو ہے وہ رواں ہوں بہتر طریقے سے. کیونکہ پھر اگر حکومت ان کو دبا کر استحکام لے آتی ہے تو پھر تو ان کی سیاست ختم ہو گئی, ان کے لیے جو ہے وہ ابھرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ دونوں ہی دڑوں پہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی ان کے کچھ مطالبات سنیں, کچھ اپوزیشن کی باتیں سنی جائے, بیٹھا جائے, کمیٹی بنا لی جائے, ایک پارلیمانی کمیٹی ہو جو دھاندلی کی وجوہات کا جائزہ لے, دھاندلی کے الزامات میں کتنی صداقت ہے اس کا جائزہ لے, اور کیا اس سے کوئی فرق پڑا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جانی چاہیے. اگر ان کے الزامات جینون ہیں تو اس پر جو ہے وہ رد عمل بھی جینون ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کی بات بالکل ہی نہیں سنی جاتی, بالکل دبا کر دیوار سے لگایا جاتا, تو پھر ان کی جانب سے جو کوشش ہوگی, دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یہی تو ان کا گلہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو دینا دور کی بات, فیلڈ میں نہیں کھڑے ہونے دیا گیا, کسی کو نشان بھی سیم نہیں تھے. اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈال کے ثابت کیا ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. تو پھر اگر اتنے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی تو پھر سسٹم چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہی اکنامک سٹیبلٹی بھی جڑی ہوئی ہے. اگر ہم سیاسی معاملات بہتر کریں گے تو یقیناً جو معاشی معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. تاہم اگر ہم سیاسی معاملات بہتر کرنے میں ناکام رہے تو پھر شاید جو ہے وہ معاشی معاملات بھی بہتر نہ ہو. بالکل, اور ہم دیکھتے ہیں ہماری معیشت جو ہے میاسا وہ پہلے ہی جو ہے وہ بدترین صورتحال کا شکار ہے, اور اگر ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے تو اکانومی ہماری آنے والے دنوں میں مزید بدتر سے بدتر ہوتی جائے گی. جی بالکل بات درست ہے جی. یہ پہلی جو سٹیج ہوتی ہے وہ تو سیاسی سٹیبلٹی ہوتی ہے.
کوئی بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بیرونی سرمایہ کار تیار نہیں ہوگا کہ جب کہ سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. کوئی بھی جو ہمارے دوست ممالک ہے وہ بھی یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے, کوئی معاہدے نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں کل کل کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کیسی ہونی ہے. اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تک یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے تو ابھی 10 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ابھی لوگوں کو نامزد کیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں بالکل ایک کمیٹی بننی چاہیے. اگر جن لوگوں نے واقعتاً اس میں جرم کا ارتکاب کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جو خام خواہ پکڑ در کا سلسلہ کہ جس کو سیاسی مخالف کو پکڑ کے کیسوں میں ابھی نامزد کر دے وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور ابھی اور جو اپوزیشن پارٹی کوئی بھی ہو اس کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی آزادانہ اجازت دینی چاہیے. تو اس کے بعد پھر ان کا میرا خیال میں وہ جو جب زیادتی آپ ان کے ساتھ کریں گے, کسی بھی سیاسی مخالف عوام کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ آتی ہیں جس کا اظہار عوام نے یہ 8 مئی کے الیکشن 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہے. تو جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ سب پارٹیوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے اور ان کی جائز شکایات سنیں, جو ان کی جائز شکایات ان کو دور کرے فوری طور پہ, اور ان کی طرف سے پہل ہونی چاہیے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ملک کا بڑا ہوتا ہے, وہ اب جب وزیر اعظم بن گیا تو وہ ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے. اور ان کو یہ امپروو کرنا چاہیے کہ میں پورے پاکستان کا وزیر, اور اچھا قدم لے کے آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے پھر اپوزیشن کو بھی کوئی مخالفت برائے مخالفت کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا. اگر کریں گے تو لوگ خود کہیں گے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو یہ اگر سیاسی سے اسٹیبلٹی آئے گی تو معاشی اپنے طور پہ لازمی آ جائے گی. لیکن بات جو ہے وہ بات چیت کے مراحل تک تب پہنچے گی نا جب دونوں جانب سے جو ہے اس بارے میں سوچا جائے گا کہ بیٹھ کے معاملات کو حل کیے جائیں. عبدالرحمان, عوام ہمیشہ سے جب بھی کسی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیتی ہے اور مینڈیٹ دے کے ان کو جو ہے ایوان اقتدار تک پہنچاتی ہے تو ان کا یہی پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کا حل ہو. لیکن ہمیں ہمارے ایوانوں میں عجیب ہی طرح کی ہنگامہ آرائیاں, ایک دوسرے پہ بلیم گیم اور اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ یہ پازیٹیو انیشیٹو لیا جائے گا تبھی معاملات ہمیں کسی جانب جاتے ہوئے دکھائی دیں گے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پر سیاستدان مسلسل اپنا مذاق بنانے میں مصروف ہیں, چاہے احتجاج ہو, چاہے اسمبلی میں جوتا لہرانا ہو, چاہے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرنی ہو, وہ چوراہے کے نعرے لگانے ہوں, چاہے گڑی دکھانی ہو, چاہے کوئی بھی کام کرنا ہو, یہ سارا کا سارا سیاستدان اپنا مذاق بنوا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو اسمبلی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. اگر یہاں پر تمام معاملات اسمبلیوں کی پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے طے ہو جائیں تو عدالتوں میں معاملات نہ جائیں تو اس سے عدالتیں جو ہے وہ مزید کمزور جو ہے وہ اسٹرونگ نہیں ہوں گی, عدالتوں کی پینیٹریشن کم ہوگی. دیکھیں نواز شریف کا جب کیس تھا پاناما کا تو یہ بجائے اس کی کہ پارلیمانی کمیٹی جیسے کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ یہ پارلیمانی کمیٹی میں طے ہو, لیکن نواز شریف نے جو ہے وہ عدالت کے ذریعے طے کرنا مناسب سمجھا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ نااہلی بھی ہوئی, عدالتوں کی پینیٹریشن بھی ہوئی. اسی طرح سے عدم اعتماد کی موومنٹ کو جو ہے وہ دوبارہ سے عدالت میں لے جانا. تو یہ ساری چیزیں جب عدالتیں ہی سیٹ کریں گی تو پھر ان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا نا. پھر لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ اپنے معاملات جو خود سے نہیں بہتر کر پاتے, کبھی عدالتیں معاملات بہتر کرتی ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, تو پھر ہم جن کو اربوں روپے لگا کے اسمبلی میں بیچتے ہیں اپنے ووٹ سپورٹ کی طاقت سے, پھر تو یہ بیکار ہو جائیں گے. یہ اگر اپنے معاملات خود سے نہیں طے کر پاتے تو پبلک کی بات کیسے جو ہے وہ سنیں گے, پبلک کے معاملات کیسے طے کریں گے. تو ان کو یہ سنجیدگی دکھانی چاہیے, اپنے معاملات طے کرنے چاہیے, تمام اسمبلیوں میں معاملے آنے چاہیے, چاہے وہ دھاندلی کا الزام ہے, چاہے وہ عدم اعتماد کا معاملہ ہے, چاہے کسی ممبر پر جو ہے وہ پاناما کے حوالے سے اس طرح کا کوئی آف شور کمپنی کا ایشو ہے. وہ سارے معاملات جو ہے وہ عدالتوں کی بجائے جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹیوں کے ذریعے حل کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آج کل کا تو جیسا میاں صاحب دور ہے نا, اگر دو لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے جس کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں امپیکٹ ہے, وہ پوری دنیا تک جاتی ہے. جیسا کہ عبدالرحمان نے مینشن کیا, جوتے لہرانا ہو, لوٹے جیسی آوازیں کسنا ہو, یا ایک دوسرے پہ جو ہے وہ جملہ بازی کرنا ہو, یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف ایوان کے اندر نہیں رہتی ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ تمام چیزیں جاتی ہیں. تو اس تمام حالات میں جب پہلے ہی ملک جو ہے اتنی گمبھیر صورتحال میں ہے تو اس طرح کی ویڈیوز اور جب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساری دنیا دیکھے گی تو پاکستان کا اس میں تاثر کتنا زیادہ خراب ہوگا, پاکستان کے سیاسی جو صورتحال ہے اس کا پوری دنیا میں کتنا مذاق بن رہا ہے. اسی بات کو آگے لے کر بڑھیں گے اور بات کریں گے کیونکہ بڑی دکھ کی بات ہے, پاکستان کا جو پورا ایک امیج ہے وہ بری طرح سے ڈسٹرائے ہو رہا ہے, اور کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ملکی باغ دوڑ ہے. اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अगर हम ये कहें कि कौम पूरी एक अरसे से सियासी इंतहा पसंदी का सामना कर रही है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों को ये समझने की ज़रूरत है कि अपने आपसी बाहमी जो भी उनके मामलात हैं उसको छोड़कर आवाम के हक में जो चीज़ें बेहतर उस जानिब आया जाए। और बड़ी ही दुख की एक बात है वो ये है कि हमारे जो इन साइड हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे जो भी गेस्टर्स होते हैं, वो ना सिर्फ ऐवान की हद तक रहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक रहते हैं, पूरी दुनिया उसे देखती भी है। और ना सिर्फ उन सियासतदानों का बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का जो मजाक बन रहा है, इस पूरे सियासी सूरत हाल पर मियाँ साहब का क्या कहना उनसे ही जानेंगे। मियाँ साहब, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे सियासतदानों को ना सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है उससे निकालना है, बजाय इसके हम बिल्कुल एक बच्चों जैसी हरकतें लगती हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि एक ने एक को सताया और दूसरा उसे चढ़ाने के लिए उससे बढ़कर हरकत करेगा, तो हमारे सियासतदानों का तो वो हाल हो गया है। जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। ये सिर्फ असम्बली के अंदर नहीं बल्कि अब तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो कौमी चैनल है, टॉक शो में भी सियासतदान आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं और एक दूसरे को गालियों का तबादला होते हैं और बदतमीजियाँ करते हैं। तो बिल्कुल ये बड़ी गलत बात है और आवाम को भी बस अजीब इन्होंने इस अपने पीछे लगा दिया है कि अवाम भी अब अवाम का ख़ास तबका वो देखता है कि कौन सा हमारा लीडर ज़्यादा बदतमीज़ है, तो वो उसका बड़ी जिंदाबाद और बड़ी बल्ले बल्ले करते हैं कि ये बड़ी जुर्रत से बात कर रहा है। ये नहीं देखते कि ये बिल्कुल लोगों के मिजाज ख़राब कर रहा है और गालम गलोच का कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और इसमें तकरीबन सब पार्टियाँ ही जो है वो इसमें मुलव्वस हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अब आप देखें ना कि जो इमरान खान का 3.5 साल दौर रहा है वो हर लिहाज से बैड गवर्नेंस का दौर था। कोई एक भी उसने अच्छा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। हत्ता कि हमें जो लोग बड़े पीटीआई के डेड सपोर्टर थे मिलते थे वो बड़े मायूस थे। और वो लोग अब जो लोग एमपीए बन गए हैं वो कहते थे कि अगर हम आवाम से वोट मांगने जाएंगे तो लोग हमें पत्थर मारेंगे, गालियां देंगे। लेकिन क्या हुआ कि उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की गई वो मजलूम बन गए और उन्हें मजलूमियत का बोर्ड ले लिया। अब इस चीज़ से अदारों को भी और मौजूदा हुकूमत को भी निकलना पड़ेगा ताकि उनको मजीद मजलूम ना बनाए, बल्कि मेरिट पे सारे मामला तय करें। अच्छा, अब ये भी है कि अगर वो अपोजिशन को गालम गलोच करती है तो हुकूमत की जो लोग हैं, हुकूमती जो हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी है, उसको उसमें सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। मतलब गाली का जवाब गाली से या पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, बल्कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे तो अवाम खुद फैसला करेंगे। अवाम देखेंगे कि ये जो दीगर पार्टी के लोग हैं ये गाली गलोच के अलावा तो इनको कुछ आता नहीं है, तो लेकिन दूसरी तरफ से कुछ अच्छा डिलीवर किया जा रहा है। तो अवाम जब खुद फैसला कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको भी ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये हमने जो अगर कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया तो ये गलत है। वो भी हर बंदा जो है फिर वो अपनी सिमत दुरुस्त कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको जवाब देते चले जाएंगे तो ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, और सियासी पार्टियों को चाहिए कि वो बातों की बजाय अमलन कुछ करके दिखाएं ताकि आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शन नेक्स्ट आए तो अवाम का जो है वो उनको डिसीजन लेने में आसानी हो। क्योंकि अगर सियासी पार्टियां अब्दुर्रहमान परफॉर्म ही नहीं करेंगी तो अवाम फिर किस तरह से फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी ठीक है कौन सी नहीं। फिर तो यही सालों साल आगे भी चलता रहेगा कि बस हम जो है ना वो खुदा के हवाले जो है वो वोट कास्ट कर देंगे और समझेंगे कि शायद आने वाला अब जो हुक्मरान है वो बेहतर फैसला करेगा। जी हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बड़ा मसला पैदा हो चुका है कि अब यहाँ पर जो है वो बेहतर डिलीवर करने की बजाय बेहतर लड़ने वाले बंदे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में पीटीआई की मिसाल देख लें कि अली मीन गंडापुर को सीएम बना दिया गया केपीके का, या शेर अफजल मुरब्बत है जिसको इतनी ज़्यादा हाइप दी जाती है पीटीआई कारकुनान की जानिब से, या उन लोगों को जो कि बेहतर अंदाज में लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहा है सेम नून लीग की भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर तलाल चौधरी, अवध शेर अली और राना सनाउल्लाह खान की यही सफ़ात है जो उनको पार्टी की सफ़े अव्वल में रखती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टी को संजीदा कारकुनान या संजीदा अहदेदारान नहीं चाहिए, जैसे मतलब जो खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं उनकी बजाय वो लोग चाहिए होते हैं जो एग्रेशन हो, जिनमें जो अग्रेसिव हो, जो दूसरों की जो है वो खूब धज्जियाँ बखेर सकें, धज्जियाँ उड़ा सकें, तो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। तो वो बंदे जो है वो सियासी पार्टीज़ को चाहिए होते हैं। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इनसे पीछे नज़र आती है, जमात इस्लामी या दूसरी जमातें इनसे कहीं पीछे नज़र आती हैं। जो दो बड़ी पार्टियाँ नून लीग और पीटीआई, जिस तरह से उन्होंने महाबदतमीज़ लोग भर्ती किए हुए हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से वो किरदार कुशी करते हैं, ट्रेंड्स बनाते हैं, तो उन ट्रेंड्स के बाद
جس طرح سے اس ٹرینڈ میں پھر سارے ہی جو ہے وہ ووٹ اپنے وہ شیئر کرتے ہیں، جو مختلف پیجز ہیں ان پر شیئر ہوتا ہے، تو اس سے یہ اندازہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے بڑے آرام سے کہ پارٹی قیادت ہی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اگلے کو مجبور کیا جائے، جو جرنلسٹ ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کی کردار کشی کی جائے، اسی طرح سے جو سیاستدان یا جس کے خلاف ٹرینڈ بنانا ہے تو اس کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ یہاں پر وہ کل کو اس سے بھی سخت جو ٹرینڈ متعارف کروائے. تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال بن چکی ہے کہ یہاں پر ہمارے سیاست میں سیاست کا جواب سیاست سے دینے کی بجائے ٹرینڈ کا جواب ٹرینڈ سے دیا جاتا ہے. اب پرفارمنس نہیں لوگ دیکھ رہے. یہ 2024 کے ووٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ لوگوں کو پرفارمنس نہیں چاہیے، لوگوں کو تماشا چاہیے. جو اچھا تماشا لگائے گا وہ زیادہ ووٹ اکٹھے کرے گا، چاہے اس کی کوئی بھی پرفارمنس نہ ہو. اس وقت ملک میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کبھی بھی حکومت میں جو ہے وہ نہ آیا. وہ ہمیشہ ہر کسی کو تھوڑا بہت موقع ملتا ہے، چاہے وہ کولیشن میں رہا ہو، چاہے پراپر گورنمنٹ میں رہا ہو، تو سارے پبلک کے آگے جو ہے وہ ایکسپوز ہے. جو اچھا تماشا لگاتا ہے، جو اچھا رولا ڈالتا ہے، وہ پبلک کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمدردی گین کر لیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ینگسٹر ووٹرز ہے ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے، تو اس کے پیچھے بھی زیادہ تر یہی باتیں ہیں، کیونکہ وہ 4 سال ان کی بھی حکومت رہی ہے تو کوئی ایسا کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ایسا جو ہے وہ ڈیولپمنٹس نہیں دیکھی گئی، کچھ ایسی چیزیں نہیں دیکھی گئی کہ جو ہم دیکھیں کہ یہ گورننس کی بہتری ہے یا ایڈمنسٹریشن کی بہتری ہے. سارا کچھ وہی رہا ہے. کرپشن کے وہی ریٹس رہے ہیں، کرپشن کے وہی الزامات ہیں جو باقیوں پہ لگتے رہے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کیا ہے کہ جو جذباتی تقریر کر لے گا، جو تماشا لگا لے گا، جو اچھا رولا ڈال لے گا، تو بس اس کے ساتھ ہو گئے. بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کوئی لیڈر جو ہے وہ اچھا لیڈر موجود نہیں ہے، لیکن میاں صاحب کیا یہ کہنا بہتر نہیں ہوگا کہ اس وقت ملک میں کوئی لیڈر ہی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ لیڈرز کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری اس کے اندر اس کی مطلب پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ جو ملک کو لے کر جو ہے وہ بہتری کی جانب جانے کی بجائے اس طرح کی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں رہے ملوث. جی بالکل، یہ ایک بات کسی حد تک کہی جا سکتی ہے. جیسا میں نے پہلے بھی گفتگو اپنی کر رہا تھا، درمیان میں رہ گئی تھی کہ ہمارے جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں مین اسٹریم لائن کی اور پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کو بھی اپنا طرز حکمرانی چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ عوام کو ڈلیور نہیں کرتے، اگر وہ پروو نہیں کرتے اور جمہوریت کے اثرات جو ہے عوام تک نہیں پہنچتے، تو عوام پھر ان کو فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیں گے. تو اب عوام بھی جو ہے ان میں شعور آ گیا ہوا ہے، عوام میں شعور بھی آ گیا ہوا ہے، اور عوام نے کافی حد تک اس الیکشن میں جو ہے وہ کھل کر اپنا جو ایکسپریشن ہے اس کو بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے. کیونکہ عوام بھی پریشان ہے، عوام بھی تنگ آ گئی ہے، کیونکہ وہ بھی سیاسی منظرنامے میں جو ہے نا ایک متوازن، ایک بیلنس دیکھنا چاہتی ہے. اور آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے، رمضان آنے والے، رمضان کے حوالے سے نئی حکومت عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہی ہے، اسی موضوع پہ بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ گفتگو جاری ہے کہ کس طرح کے آنے والے ٹائم میں فیصلے ہونے چاہیے جو عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے. اور عوام بھی امید کرتی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ایوان میں بیٹھے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر فیصلے کر سکیں. اگر انہوں نے ووٹ کاسٹ کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے تو جو مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے اس مینڈیٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر کے ہمارے پالیٹیشینز، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر انداز سے نبھائیں. رمضان آنے والا ہے، رمضان میں عوام کے لیے کیسا ریلیف ہوگا، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. عبدالرحمان، رمضان کے لیے عوام کو کس طرح کا ریلیف نئی حکومت کی جانب سے دیا جانے والا ہے؟ جی، اس بار رمضان میں حکومت کی جانب سے ایک اچھا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ بازار لگانے کی بجائے، لوگوں کو لائنوں میں لگانے کی بجائے ان کے گھروں پہ 18 کلو کا راشن پیکٹ جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے، لوگوں کا ٹائم بھی بچے گا، لوگوں کا جو ہے وہ وہاں پر دھکے ہے وہ بھی بچیں گے. تو سرکار خود یہی کچھ کرنا چاہیے، سرکار کا یہ کام ہوتا ہے بیسیکلی. تو یہی کام ہے سرکار کا کہ جو مستحق افراد ہیں ان کے گھروں میں چیزیں پہنچائے. یہ ایک اچھی چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو ضلع انتظامیہ کیسے بہتر انداز میں پہنچاتی ہے، ملازمین کو ہائر کیا جاتا ہے، سرکاری ملازمین کیسے کرتے ہیں. لیکن جیسے بھی کرتے ہیں، اگر یہ 90% تک بھی صحیح لوگوں کے گھروں میں پہنچ گیا تو یہ حکومت کا بڑا کارنامہ ہوگا. اس سے پہلے جو رمضان بازار لگتے رہے ہیں وہاں پر سبسڈیز ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ پاتی تھی، لوگ لمبی لائنوں میں لگتے تھے. تو یہ سارا کچھ سارے مسائل کا سامنا تھا. یہ اس میں لوگوں کے جو گھروں میں پہنچے گا تو یہ بڑی اچھی چیز ہوگی.
اس سے جو حکومت کا امیج ہے بہتر بنانے کا بھی موقع ملے گا، اور مریم نواز کی بطور ایڈمنسٹریٹر کارکردگی بھی نمایاں ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بظاہری طور پر یہ بہت بڑا چیلنج ہے میاں صاحب، انہوں نے ایک پوری اسکیم تو متعارف کروا دی ہے، لیکن اس اسکیم پر امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے کروانا ہر مستحق جو پاکستانی ہے اس کے گھر تک، اس کے ڈور سٹیپ تک اس تمام چیزوں کو پہنچانا ایک بہت بڑی چیلنج ہے، اور اس کو فلفل اگر بہتر انداز سے کر لیا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ بہت امیج ان کی بہتر بھی ہوگی، اور بہت اپنی حد تک اپنی ذمہ داری کو جو ہے وہ بہتر انداز سے بھی نبھانے میں کامیاب ہوں گی۔ جی ہاں بالکل جی، میں بھی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں نے تو رمضان بازار کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ رمضان بازار میں جب کروڑوں اور اربوں روپے کی یہ کہتے تھے ہم نے سبسڈی دی ہے، جو بھی حکومت آتی تھی، تو اس میں سے 50% تو جو سرکاری افسران اور بیوروکریسی اس کے جیب میں چلے جاتے تھے، اور عوام بیچارے جو دھکے کھا کے لائنوں میں لگ کے تھوڑا بہت ریلیف ان کو ملتا تھا۔ اب یہ اچھا سٹیپ ہے، اور میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے جو لسٹ علاقہ وائز تھی وہ دفتر یونین کونسل کے سیکرٹریز کو بھیجی ہے کہ آپ ان کو ایک ایک گھر میں جا کے چیک کریں کہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، رہ رہے یا نہیں رہ رہے کیا ہے۔ تو وہ پچھلے 3-4 دن سے سیکرٹری صاحبان جو ہے، کل ان کی چھٹی بھی انہوں نے ختم کی ہوئی تھی، تو وہ ایک ایک گھر میں جا کے ان کی ویریفائی کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہے تاکہ کوئی بوگس لسٹ میں شامل نہ ہو۔ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو لوگ لسٹ میں نہیں ہیں لیکن مستحق ہے ان کو کیسے اس میں شامل کیا جائے گا، میرے خیال میں یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور جب سیکرٹری صاحبان جو ہے وہ لسٹ پوری اپڈیٹ کر کے بھیجیں گے اوپر دفتر میں، ڈی سی کے دفتر میں، تو وہاں سے یہ شنید ہے کہ وہ جتنی لسٹ سیکرٹری صاحبان کے پاس جائے گی وہ لسٹ جو ہے اتنا راشن کے پیکٹ ان کو ملیں گے، اور انہی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایک ایک گھر میں پہنچا کے ان کی ریسیونگ لیں۔ اور یہ ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ہے، اور مستحق لوگوں کے اس میں جو ہے وہ عزت نفسی مجروح نہیں ہوگی، اور اس طرح ہی ہونا چاہیے، اور اس کو مزید تسلسل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ دوسرا جو ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ سے ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو ایک گراں فروش جو ہے وہ مصنوعی مہنگائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ رمضان آنے میں 8-10 دن باقی ہیں، لیکن کھجور کا ریٹ ایک دم بڑھ گیا ہے۔ تو گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، جو مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے تو فوری طور پہ یہ اس سلسلے میں کرنا چاہیے کہ عوام ہر جو اشیاء خرد و نوش ہے اسپیشلی اس کے اوپر فوری طور پہ چیک لگانا چاہیے، اور یہ جو مصنوعی مہنگائی رمضان کے دوران کی جاتی ہے، جو بھی گراں فروش اس طرح کا کرتا ہے، اور وہ بڑے لوگ کرتے ہیں، جو ریڑھی والے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، یہ پکڑ دکڑ ان کی ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کرتے جو بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہول سیلر ہے، جو بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کے خلاف جو اسٹاکسٹ ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کے خلاف گورنمنٹ کو فوری کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ رمضان میں پہلے سے زیادہ مہنگائی نہ ہو، بلکہ جو پہلے ریٹ چاہ رہے ہیں عام دکاندار اس سے کچھ نہ کچھ کم ریٹ پہ لوگوں کو بالکل ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، اور جو رمضان کے لیے اسکیم بنائی جائی ہے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے فلفل کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے ہم دعا کو بھی ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہتر انداز سے ہوں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنائیں جو آپ کی لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، بہت زیادہ لائف چینجنگ ثابت ہوں، کیونکہ آج کی زندگی اتنی زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے کہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم بول کر سامنے والے کو بتا نہیں سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم بیماری بھی نہیں سمجھتے ہیں، یا ہم اتنا امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، شاید وہ بیماری ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو بہت ساری کنفیوژنس ہیں جو آج کا ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سٹریس کی۔ آج کا دور جس طرح کا ہے، جس طرح کے معاملات زندگی چل رہے ہیں، سٹریس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور عام طور پر ہم لوگ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سٹریس کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سٹریس ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہو، یا آپ کی زندگی میں کوئی بہت ہی جو ہے نا وہ سنگین قسم کا حادثہ ہو جائے اس کے بعد ہو۔ سم ٹائم ہم سٹریس میں ہوتے بھی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم سٹریس میں ہیں۔ ڈفرینٹ طرح کی ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، آپ کو رونا آتا ہے، آپ اکیلے رہنا چاہتے ہو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایکچولی سٹریس ہے کیا؟
اس کی کیا سمٹمز ہیں, اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سے ہم جو ہے اپنی پرسنالٹی کو ہیل کر سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ایک بڑے ہی خاص مہمان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد شیخ صاحب, ہیں پیل میڈیکا پاکستان اور کنسلٹنٹ ہیں ہربل میڈیسن. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ عام طور پر شاید ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ عام فہم خیال کیا جاتا ہے اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, یہ سب جو ہے وہ ذہنی بیماریاں ہیں, یا اس کا جو ہے وہ تصور ایک منفی طور پر لیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو اسٹریس ہے کیا ہے؟ ایموشن ہے, فیلنگ ہے, کنڈیشن ہے, سچویشن ہے, واٹ از اسٹریس؟ ایکچولی زینت, سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اسٹریس جو ہے وہ ایکچولی ایک رسپانس ہے ہماری باڈی کا اس ایکسٹرنل فیکٹر کا جو ہمارا برین ابزارب کرتا ہے, جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے, تو وہ ہم اس کو جو ہماری باڈی فزیولوجیکل یا سائیکولوجیکل جو رسپانس دیتی ہے اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں. اوکے. اچھا, یہ ایک والنٹیئر جو ریئیکشن ہوتا ہے جس میں اگر ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں اس وقت سرٹن لیول پہ, ایکیوٹ لیول پہ ہمارے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, جس میں کورٹیسول ہو سکتا ہے, ایڈرینالین ہو سکتا ہے. تو یہ جب ہماری باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں تو اسے خاص سمٹمز آتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہارٹ ریٹ کا چینج ہو جانا, ہاتھوں میں پسینہ آ جانا, یا کبھی اب ماتھے پہ پسینہ آ جانا. کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کنفیوز ہو سکتے ہو, آپ کے بات منہ سے نہیں پراپر نکل رہی ہوتی. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ایک سٹریس کی انڈیکیشنز ہوتی ہے کہ یہ سٹریس ہے. یہ ایکیوٹ بھی ہوتا ہے اور کرونک بھی ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک رسپانس ہم کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی ٹریگرنگ فیکٹر جو کہ ہمارا برین پروسیس کرتا ہے اور ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ ایک سٹریس, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ گاڑی پہ جا رہے ہو, آگے کوئی جانور آ گیا, کوئی انسان آ گیا, تو آپ اچانک بریک لگاتے ہو. تو جب آپ بریک لگاتے ہو تو گاڑی تو رک جاتی ہے, لیکن آپ یہ دیکھتے ہو کہ اب باڈی میں ایک خاص قسم کا رسپانس آتا ہے. آپ کا ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے, آپ کو پیلپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو آپ کا پیشنٹ جو آپ خود فیل کرتے ہو وہ سٹریس ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ سٹریس, وہ تو سٹریس آئی اور چلی گئی. اب وہ آپ نے جیسے گاڑی کو تھوڑی دیر بعد آپ نے اسٹیبل ہوئے, آپ نے گاڑی چلائی کہ اب گھر آ گئے. اچھا, بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہو تو آپ کو یہ بار بار سٹریس آ رہا ہوگا, آپ کو ایپیسوڈز دوبارہ آ رہی ہوں گی, آپ کمفرٹیبل, جیسے آپ لرننگ فیز میں ہوتے ہو. تو اس کا مطلب ہے آپ اوور سٹریسڈ ہوتے ہو. تو اس کو یہ آئے گا. تیسری بات ہے کہ کرونک ہوتا ہے, جس میں آپ کو خاص آپ کی زندگی کا کوئی خاص پرابلم, کوئی ایسا انسیڈنس, آپ کی جاب, آپ کا پیسہ, آپ کا گھر کے ریلیشن شپ, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹینیوسلی ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک پارٹ ایسا ہے جس کو ہم کرونک سٹریس کی طرف کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل دوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے, چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑی آسان زبان میں بات کروں. آپ اگر گراؤنڈ میں جاؤ تو آپ نے ایک پگڈنڈی دیکھی ہوگی جو کہ نارمل رستے سے ہٹ کے ہوتی ہے. اچھا, اس پگڈنڈی پہ کیا ہوا, پہلی دفعہ میں نے وہاں سائیکل چلا دیا, دوسری دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا رستہ ہے تو آپ نے اس پہ پیدل چلنا شروع کیا. آپ کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں بھی وہ شارٹ کٹ کی طرح وہاں پہ گزرے. آپ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہو کہ وہاں پہ گھاس اڑ گیا اور وہ ایک پگڈنڈی بن گئی. جب وہ پگڈنڈی بن گئی تو اب وہاں پہ گھاس نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی میں کوئی ایک نیگیٹو تھاٹ آ گئی تو وہ پہلی نیگیٹو تھاٹ تھی وہ جو سائیکل والے نے گیا. اب میں نے یا تو تھا تو یہی کہ میں اس نیگیٹو تھاٹ کو میں جھٹک دیتا اور میں نارمل ہو جاتا, یا میں جیسے سائیکل والے کو روک دیتا کہ بھائی یہاں سے آپ نے سائیکل نہیں گزارنی. تو وہ نیگیٹو تھاٹ نے جب مجھے دوبارہ آئی تو پھر میں نے اسی رستے پہ گیا, میں نے وہی نیگیٹو تھاٹ, آہستہ 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 یہ ہوا کہ میں نے وہ نیگیٹو تھاٹ جو ہے وہ ابزارب کرنی شروع کر دی. پھر یہ ہوا کہ میرے برین میں وہ پگڈنڈی بن گئی جہاں سے گھاس اڑ گیا, وہ پازیٹیوٹی واش آؤٹ ہو گئی. جب پازیٹیوٹی واش آؤٹ ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب میری نیگیٹیوٹی اتنی میرے پاس آ گئی ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس سٹریس کا ابنڈنٹ کوانٹٹی ہماری باڈی میں آ گئی. جب وہ آئے گی تو ہمارے جو ہارمونل لیولز ہیں وہ کنٹینیوسلی بڑھ رہے ہیں. جب وہ کنٹینیوسلی وہ بھی بڑھ رہے ہیں, نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں, تو کیا ہوا کہ اب آپ کے پاس جو وہ پگڈنڈی ایسی بن گئی ہے کہ اب آپ کنٹینیوس اسٹریس میں, آپ کرونک اسٹریس کے کیسز میں آ گئے. جیسے فار ایگزامپل
I'm sure کہ آپ کے یہاں پہ آرگنائزیشن بہت اچھی ہوگی. کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جہاں پہ جو امپلائی ہے وہ آفس جاتے ہوئے ڈرتا ہے, وہ سٹریس فیل کرتا ہے کہ اس کا باس ہے, اس کی سوسائٹی, اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اتنی سٹریسڈ ہے کہ وہ وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتا, لیکن مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہے. فائنینشیل لاس پہ لاس ہوتا جا رہا ہے, اس لیے وہ سٹریس آ رہا ہے. ریلیشن شپ جو ہے ایز اے فرینڈس, ایز اے پارٹنرز, ایز اے اسپاؤس, ایز اے چلڈرن, ایز اے پیرنٹس, کوئی نہ کوئی ٹریگرنگ فیکٹر ایسا آ رہا ہے جو کہ اس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ کنفیوز کر رہا ہے کہ وہ اس کی سٹریس لیولز کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہیں. سو دس از ایز اے گلوبل پکچر آف دی اسٹریس, بیکاز آپ کی بکس میں بہت ساری ڈیفینیشنس ہو سکتے ہیں, آپ کے ہر بندے کے لیے ڈیفینیشن ڈفرینس ہو سکتی ہے, لیکن میں نے وہ بات کی جو کہ آپ کے ویورز کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس نیگیٹیوٹی کو اتنا ابزارو کر لیتے ہیں, لیکن وہ تمام عمل جو ہے وہ غیر ارادائی طور پر ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا, کوئی بھی جان بوجھ کر اپنے اندر نیگیٹو وائبز نہیں لے گا, کوئی بھی جان بوجھ کے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ نہ خوش رہنا کسی کو پسند ہوگا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ ریلیکس ہو, وہ جو ہے انٹرنلی پیس کو فیل کرے. تو اس طرح سے کس طرح سے ہم جو ہے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ دس پرسن جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, کیونکہ ایز سوشل ایکسپیریمنٹل اگر میں بات کروں اس معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے, تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں سے اس طرح کے رویے نہیں پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈپریشن میں ہے, کوئی اسٹریس میں ہے, تو ہم اس کو مدد کریں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ شاید تمہاری پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ تم سچویشنز کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہو. تو بچائے ہم کسی کی ہیلپ کرنے کے, ہم الٹا اس طرح کی سچویشن میں اسے مزید دھکیل دیتے ہیں. دیکھیں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جب آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہوں جی, تو کوئی نہ کوئی ٹریگرنگ فیکٹر آیا. بالکل ٹھیک. میں نے یہ سوچا کہ زینت نے میرے کوئی پیسے چرائے یا میرے بارے میں کوئی بات کی, تو وہ کوئی ایسی چیز. اب یہ ہوا کہ بھی میں جب بھی زینت کے بارے میں سوچوں گا مجھے یہی وابز آئے گی. اچھا, اب یہ کہ ایک طریقہ کار یہ کہ میں زینت کو کال کروں, زینت کے پاس جاؤں, زینت سے پوچھوں کہ آپ نے کیا میرے بارے میں یہ بات کی, کیا آپ نے میرے پیسے چرائے, یا آپ نے کوئی اور ایسا فیکٹر کیا جس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے بارے میں بات, تو وہاں پہ ٹریگر ختم ہو جاتا. اچھا, اب یہ ہے کہ جب ایک تو یہ کمیونیکیشن ہماری ختم ہو گئی, ہم نے بات کر لی. اچھا, جب وہ بات کر لیتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ بات آپ نے کی وہ ایکچولی آپ نے نہیں کی تھی, کہ اس پیرائی میں نہیں کی تھی, اس پرسپیکٹو میں کی تھی جس طریقے سے مجھے پہنچا دی گئی. یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم جب بھی دیکھیں, آپ خواتین بیٹھتے ہو, ہم بیٹھتے ہیں, دو صحباب بیٹھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بتانا نہیں کسی کو, بیکاز اگر وہ اتنی سچی بات نہیں ہوتی تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ بتانا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہے, یہ میں آپ کو ڈسیو ہے. تو یہ جو اسٹریسر ہوتے ہیں یہ ڈفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں. اب میری پراپرٹی میں لاس ہونا شروع ہو گیا, میرے بزنس میں لاس آنا شروع ہو گیا, تو مجھے اس کا کوئی نہ کوئی ریمیڈیز تو کرنی ہے نا. مجھے کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کے بات تو کرنی ہے کہ بھئی یہ دیکھیے کہ یہ پراپرٹی ہے, یہ بزنس ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, پرابلم آ رہی ہے, مجھے کوئی نہ کوئی اس کا وے آؤٹ نکالنا ہے. کچھ آ کے میں اس چیز کو سوچوں کہ یار میری قسمت میں بزنس ہی نہیں ہے, میری قسمت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا, میرے مقدر میں لکھ دیا تھا, کسی نے مجھے جادو ٹونا کر دیا تھا, کسی نے مجھ پہ وہ ہوا لگا دی تھی, نظر لگا, میرا بزنس ہی نہیں چل سکتا. تو یہ ایک نہیں بے شمار فیکٹرز ہیں. آپ کو کسی نے, ابھی میں آپ کو بیٹھے بیٹھے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ بیمار ہو, تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب میں یہ پروگرام ختم کروں تو آپ کو واقعی میں ڈکلیئر کر دوں کہ آپ بیمار ہو, بیکاز میں آپ کی سائیکی سے کھیلنا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے آپ غور کریے کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہو تو صبح آپ نے آنا ہے اور آپ نے ناشتہ کرنا ہے. اب آپ کو ناشتے پہ سٹریس ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے پہنچنا ہے, مجھے جانا ہے, مجھے کرنا ہے. ہم ریمیڈی کی طرف تو بعد میں آتے ہیں, لیکن وہ سٹریس آپ کے پاس آ گیا. جب آپ گاڑی میں بیٹھے, چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا, ہماری سوسائٹی نے اس کو ہمیں اتنا اس میں پریشرائز کر دیا, فیکٹرز اتنے ڈال دیے. اب میں گاڑی پہ بیٹھ گیا ہوں, اب گاڑی سے میرے آفس کا جو ڈسٹینس ہے وہ 10 کلومیٹر ہے. اب میں جو بھی روڈز پہ دیکھ رہا ہوں, میں ہر ایک کو غلط کہہ رہا ہوں سوائے اپنے آپ کے. میں جو رستہ نہیں دے رہا اس کو بھی ابیوز کر رہا ہوں, جو رستہ دے رہا ہے اس کو بھی ابیوز کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے سب رستے کلیئر ہو جائیں اور میں نکلتا جاؤں. وہ سٹریس آ گیا. اب آپ آفس میں آ گئے ہو,
آپ اپنے ورک پلیس پہ آ گئے ہو, ورک پلیس پہ آپ کو سرٹن اور اسٹریسز ملتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اس میں ہیں. آپ اس میں ہاؤ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ, آپ اسٹریس سے نکلو کیسے. نہ چاہتے آپ بھی نہیں ہو, چاہتے میں بھی نہیں ہوں, لیکن ہم کیوں اس کو ابزارو کر رہے ہیں. ابھی اس وقت دنیا کی بات تو میں پاکستان میں دیکھوں کہ سب سے بڑی ڈیزیز از اسٹریس. پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی میڈیسنز اینٹی اسٹریس جو ڈپریشن کے لیے یوز ہو رہی ہیں, سائیکیٹری میں یوز ہو رہی ہیں, اور آنے والی دنیا میں آنے والے وقت میں سب سے زیادہ اسٹریسفل میڈیسن جو ہیں ان کا بزنس سب سے زیادہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے, ہم پرابلمس کو بڑھا ہی رہے ہیں, ہم کم نہیں کر رہے. And you think the medicine is the perfect solution for stress? Of course not only the medicines. Medicines ایک ہوتا ہے کہ آپ گر رہے ہو تو آپ کسی چیز کا سہارا لے, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. بٹ جو آپ کا اسٹریسر فیکٹر ہے, جو آپ کو بار بار اسٹریس کر رہا ہے, وہ آپ جب تک اس کو اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے, اس کو آپ پلان نہیں کرو گے. فار این ایگزامپل, آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا بزنس ہے, یا ایسے میرے دوست ہیں, ایسے میرے ریلیٹیوز ہیں جو مجھے کنٹینیوسلی اسٹریس دیتے ہیں, تو آپ جب تک آپ ان سے اپنے آپ کو کنارہ کش نہیں کرو گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعلقات ختم کر دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, لیکن ایک بیلنس ڈسٹینس مینٹین کرنا. آپ ان سے جب تک آپ نہیں کرو گے, آپ اس ٹریگر کو نہیں ختم کر رہے. آپ کو اگر آپ کی گاڑی ہے خراب ہے تو آپ یا تو اس کو ٹھیک کرواؤ, اگر نہیں کرواؤ گے تو پھر کوڑتے کیوں ہو کہ بھی یہ گاڑی خراب ہے, یہ اس کا مسئلہ آ رہا ہے, اس کا. اب جب آپ اس پہ جاتے ہو تو اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہوا کہ ہم نے ہر چیز کا جو فیکٹر ہے وہ ہم نے ڈال دیا فائنینسز پہ. جی کہ جی فائنینسز نہیں ہے مسئلہ ہے, فائنینسز نہیں ہے مسئلہ ہے. تو کیا غریب کبھی خوش نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب غریب کو تو خوش ہونا چاہیے, یا امیر کو تو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. یہ دونوں پاسبل نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں. زندگی میں دو سینٹینس ہیں جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, میں سمجھتا ہوں, جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا, چونکہ اس سے باہر میں جا نہیں سکا کبھی. یا تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز وہ پلیئر آف گین ہوتی ہے, یا فیلر آف آپ نے جو پلیئر آف گین مین کہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو جو ہے وہ آپ کو اس کا پلیئر ملے گی, یا فیئر آف لاس ہوتا ہے. یس, فیئر آف لاس انفارچونیٹلی زیادہ ہے ہمارے. اب کیا ہوا, کوئی بھی دنیا کا آپ ایکٹ کر رہے ہو, آپ کھانا کھا رہے ہو, چائے پی رہے ہو, اس کے پیچھے بھی دونوں چیزیں ہیں. یا آپ کو اچھی چائے لگتی ہے, کافی آپ پسند کرتے ہو تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, پلیئر آف گین ہے. وائس ورسا ایگزیکٹلی اسی کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی فوڈ کھاتا ہوں جس سے میری طبیعت خراب ہو, وہ فیئر آف لاس ہے. اب دنیا کو کوئی بھی ایکٹ کر لیجیے, آپ صبح سے لے کے شام تک ہم 2 لائنوں سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا, ہوا کیا, ہم کیوں اسٹریس میں آئے, ہماری سوسائٹی کیوں زیادہ اسٹریس میں آئی, دنیا کیوں آئی؟ ہم نے اپنی نیڈس اینڈ وانٹس کا بیلنس خراب کر دیا. بالکل ٹھیک. یہ کپڑا پہننا میری نیڈ ہے جی, لیکن برانڈ پہننا میری وانٹ ہے. So why we are after the brands or wants? Don't say I'm not going to condemn anyone, but if you can afford, go and get any brand what you want to take. yes. But اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کیوں اتنا کنسرن شو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس آپ نے شوز پہنے, آپ نے کپڑے پہنے, آپ کے جسم سطح کور ہو گیا, آپ نے اچھا شیمپو لے لیا. اب اگر ایک جو آپ کی نیڈس ہیں, آپ کا کھانا ہے, آپ کا پینا ہے, اس کے اندر تو آپ رہیے. کیا دوسروں کے پاس جو ہے اس کو دیکھ کے ہم جو خواہشات کرنے لگتے ہیں, جیسے آپ نے بولا نیڈ اور وانٹ میں جب ہم بیلنس نہیں رکھ سکتے, تو ہمارے پاس اگر میری سہیلی کے پاس اچھا برانڈ کا جوڑا ہے اور میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ میری شاید اتنا میری پہنچ اجازت نہیں دیتی ہے, تو یہ بھی اسٹریس میں آتا ہے کہ لوگ اس طرح کے اسٹریس کو بھی لے کر چل رہے ہیں. بہت بڑی اسٹریس میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں گھر جاتا ہوں اور اگر میری وائف یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ فلانا برانڈ چاہیے, اور اگر میری پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں, تو الٹیمیٹلی پہلا ہمارا کنفلکٹ آئے گا. بالکل اس کے لیے میں کرنے کے لیے میں ہر وہ ایکٹ کروں گا جو میرے اسٹریسر کو بڑھاتا جائے گا. تو اچھا, اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے اور جانیں گے کہ اسٹریس کی آئی ایم شیور کہ ڈیفینیشن ایک بیسکلی آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی کہ اسٹریس کس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے اور کس طرح سے ہے. مزید اس کے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی کیا تھراپیز ہو سکتی ہیں, قدرتی طور پر کس طرح سے اپنی لائف چینجنگ کے لیے کون سی ٹپس ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव टॉपिक अगर कहा जाए स्ट्रेस तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे मौज़ूआत है जिस पे आम तौर पर हम बात करना जो है वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। कम्युनिकेशन नो डाउट इज अ बेस्ट मीडियम। अगर आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है, कुछ भी किसी को कहना है, तो हमारे पास लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जिसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आपकी जो भी अंदर के आपके अंदरूनी एहसासात होते हैं उन्हें बाहर लेकर आना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें उसके साथ ज़रूर जो है वो कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बड़े से बड़े मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जजमेंटल बिहेवियर, हमारा हार्श बिहेवियर, हमारा एक दूसरे का मजाक उड़ाना, कुछ ऐसे हमारे रवैये, ऐसे गेस्चर होते हैं जो सामने वाला अगर किसी प्रॉब्लम में है तो वो डर जाता है कि उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सके। तो स्ट्रेस के हवाले से भी इस तरह की जो है वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। इसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, थेरेपीज कैसी हो सकती हैं, नॉर्मल लाइफ में, एक रूटीन में किस तरह की हम चीज़ें अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। शेख साहब से हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हों और फिर भी हमारी ऑडियंस परेशान हो तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन की। आपने बात की, मैं खुद इसकी बहुत जो है ना स्ट्रिक्टली एडवोकेट हूँ कि आपको बात करना ज़रूर चाहिए इन अ वेरी मैनर पे। आप किसी न किसी एक बंदे से जाके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करो, और सामने वाला भी फिर गुड लिसनर भी होना चाहिए एंड गुड एडवाइजर भी होना चाहिए। उसका आपको काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा तो पैशन है कि मैं काउंसलिंग करूं और मैं लोगों को इस सिलसिले में करूं। जो सबसे पहली बात ये है कि वो जो आपको करने का काम है, आपसे मीन जो ऑडियंस है जो वो ये देखिए कि कौन सा ऐसा स्ट्रेसर है। देखिए, वो डायग्नोज, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेसर मुझे बार बार वो मैं ही डायग्नोज कर सकता हूँ। जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ ये कि उसको पुट इट ऑन अ पेपर, उसको कागज पे जरूर लिखिए। जब तक आप कागज पे नहीं लिखोगे वो आपके ख्यालों में रहता है। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, हमारा जो थॉट है, थॉट ही हमारा वर्ड बनता है और वर्ड ही पे हमारा एक्शन बन जाता है ना। आपने उसको पेपर पे लिखा, उस पेपर पे लिखने के बाद आप उसको देखिए कि ये मुझे किस किस जगह क्यों स्ट्रेस दे रहा है, वो फैक्टर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे वक्त से पहले कि जी आपके पास फाइनेंसेस की कमी है, तो क्या अगर जीनत जो है वो मेरे से मिलना चाहती हैं, जीनत बहुत रिच हैं, तो अगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो क्या मुझे जीनत से मिलना चाहिए? अगर जीनत को एतराज नहीं है मेरे गुर्बत के बारे में मिलने से, या मैं अगर उस हिसाब से नहीं हूं, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस देना है कि जो मैं हूं वो मैं हूं, और मैं उसी के साथ अगर जीनत मिलना चाहती है ओके फाइन, नहीं भी मिलना चाहती आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो फिर क्या होगा कि आपका मेरा जो अनहेल्दी कंपटीशन है, चाहे मुझे पैसों का चाहे मुझे कपड़ों का, वो आपका मेरा खत्म हो जाएगा। बिकॉज अगर आप मेरी वैल्यूज के साथ नहीं मिल सकते हो तो फिर आपको मेरे पैसे के साथ मिलकर मैं कभी प्लेयर फील नहीं करूंगा, मैं हमेशा स्ट्रेस ही रहूंगा। क्योंकि आपके पैसे की लिमिट मेरे पास नहीं है, तो मैं कितना स्ट्रेच करूं कि आपके बराबर हो जाऊं। अच्छा, दूसरी बात, लाइक आपके पास एक गाड़ी गुजर गई, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ब्रांडेड गाड़ी है, और आप एक उससे कंपैरेटिवली छोटी गाड़ी में बैठे हुए हो या छोटे ब्रांड में बैठे हुए हो, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके भी 4 व्हील्स हैं, मेरी भी गाड़ी के 4 व्हील्स हैं, वो भी बारिश से आपको बचा रही है, ये भी बचा रही है, तो हम उसी सड़क पे जा रहे हैं। वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी, मैं 10 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा, तो हम क्यों ना करें। तीसरी बात जो आपने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमें जिंदगी में एक कॉन्फिडेंट रखना है जो आपको एक्सप्लॉइट ना करे, जो आपका ट्रस्ट वर्दी हो, जिसके साथ आप शेयर करो। लाजमी नहीं होता कि आपने हर बात अपनी वाइफ से, अपने स्पाउस से, या अपने बच्चों से, या अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर से ही करनी होती है। आपको एक अच्छा केयरिंग फ्रेंड चाहिए। अब हमारी सोसाइटी में जब आप फ्रेंड की बात करते हो तो उसका अगेन वो एक स्ट्रेस आपके खानदान में डाल देते हैं कि ये जो बंदा है, ये जो बात है, इसको एक फ्रेंड का मतलब ये है कि वो नेगेटिव हो गया। अच्छा, अब इसमें ये क्या है कि वो आपके कम से कम ब्रेन को समझता है। आपने उससे बात की, आपने उसके कैथारसिस किया, आपने उसे गाइडलाइन दी। बात मैं आपको एक बड़ी टिप, इंपॉर्टेंट टिप दूं। अगर आप कभी परेशान है तो आप अपने तमाम पीयर्स को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि भी एक रेडी वाला है, वो फल बेच रहा है और आपके पास टाइम है, तो उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। इट लुक्स वेरी रेडिकुलेट कि हो ये कैसे हो सकता है, वो आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा।
لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک اتنی اچھی ٹپ دے دے جو کہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ جس مائنڈ سیٹ میں آپ ہو, آپ کے پیئرز بھی کم از کم اسی مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کے لیے وہ جو ریڑھی والا ہے, وہ جو پھل بیچ رہا ہے, وہ اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے. وہ جو آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوگا جی وہ کہیں بہتر ہوگی ان پیئر سے, چونکہ وہ آپ کی, یہ جو آپ کا پیئر ہے وہ آپ کو آپ کی انوائرمنٹ کے مطابق سجیشن دے رہا ہوگا, اور وہ جو ہے وہ آپ کو آؤٹ آف باکس کر کے دے رہا ہوگا. آؤٹ آف باکس دے گا. اس لیے ایک اور میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں. اگر آپ کبھی اسٹریسڈ ہوں, آپ اپنے پرابلمس میں ہیں, جو پرابلم سالو نہیں ہو رہا, آپ کوئی بھی ڈکشنری کھولیے, اس کے جو رائٹ ہینڈ کے پیج آتا ہے, رینڈملی اس کو کھول لیجیے. رائٹ ہینڈ کے جو لاسٹ ورڈ ہے اس کو آپ اپنے پیپر پہ لکھ لیجیے. اس کے میننگز کو تلاش کرنا شروع کر دیجیے. اس میں آپ کی پرابلم کا حل نکل آئے گا. آئی کین ایشور یو. آپ سمجھیے کہ وہ پیج میں آپ نکالیے, اس کو اوپر پیپر پہ لکھیے, اس کے میننگز دیکھیے, اس میں کیا کیا ہے, اس پہ غور کریے, آپ کو پرابلم کا حل نکل آئے گا. یہ میں آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں جو بڑی پریکٹیکل ہیں, جو کہ ہم نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ فیئر آف لاس ہے نا, کہ آپ یہ کرو گے تو ہو جائے گا, وہ کرو گے تو ہو جائے گا, تو ایٹ لیسٹ اس کو آسک کرنا سیکھیں. ابھی میں نے ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا کہ میں اپنی بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے میں فلائٹ میں تھا, تو میں نے سوچا کہ یار سیٹس بہت تنگ ہوتی ہیں, تو یہ کوشچن یہ آتا ہے کہ بھی آپ کو سٹریس ہے کہ یار لمبا سفر ہے, آپ تھکے جاؤ گے, تو اس میں ٹپ کیا ہے, ایٹ لیسٹ آسک فار اے گڈ سیٹ. میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز مجھے ایک اچھی سیٹ دے سکتے ہو. جی. اس نے میری طرف دیکھا, اس نے کہا کہ اوکے لیٹس ٹرائی اٹ. اس نے کیا کیا کہ اس نے میری ساتھ والی جو سیٹس تھیں, میرا 12 گھنٹے کا جرنی تھا, اس نے دونوں بلاک کر دی. تو میں نے ایک ٹکٹ پہ 2 ٹکٹ کا سیٹس کا مزہ لیا. تو کیا ہوا کہ یو آسکڈ اٹ, جو آپ کا ٹریگرنگ سٹریس فیکٹر تھا وہ کم ہو گیا. اب آپ نے جو 8 سے 12 گھنٹے ٹریول کیا وہ آپ نے بہت ریلیکس ہو کے کیا, آپ کا اسٹریس فری ہو گیا. اسٹریس فری ہو گیا. سو دا پوائنٹ از ask someone and get something. یہ تو وہ سب چیزیں شیخ صاحب جو ہمیں روٹین میں کرنی چاہیے, اور بڑی ہی مزیدار ٹپس ہیں, اسپیشلی دیٹ ون ڈکشنری والی, وہ تو بہت ہی آؤٹ آف دا باکس جا کے, جو کہ جنرل عام نہیں ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم ہربس کے تھرو کریں, اگر ہم جو ہے بات کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے اسٹریس فری کرنا ہے, ہربس کو یوز کرتے ہوئے کس طرح کی تھراپیز ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن اسے کسی اچھے کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے, اور اسے کنسلٹنٹ ان سے جا کے بات کرنی چاہیے اپنی پرابلمس کو, تو ہربس کے تھرو کس طرح سے ہم اسٹریس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایلوپیتھک میڈیسنس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن آپ کی میری باڈی جو ہے وہ نیچر کو ایکسیپٹ کرتی ہے. واٹ دا نیچر از سیئنگ ٹو اس. اگر میں کوئی ایسا پھل کھاتا ہوں تو میری باڈی کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اسی وقت میں ایک چھوٹی ٹیبلٹ کھاتا ہوں تو میری باڈی اس کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ میں نے کیا کھایا, اسی لیے وہ آپ کی باڈی کبھی ریئیکٹ کرتی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ جو بڑی سمپل تھراپیز ہیں, آپ کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ رہ رہے ہو اس کے ساتھ ہی آپ کی بیماریوں کا علاج رکھا ہوتا ہے. جی. یہ ہمیں سوچنا, وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے شہر اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمارے وہ پودے ختم ہو گئے تو ہمارا علاج ختم ہو گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. آج کل آپ کے پاس کیا ہے, آپ یہ دیکھو کہ کبھی آپ نے پھولوں کو دیکھا اور اگر آپ کو خوشی نہیں ہوئی تو پھر اپنے آپ پہ افسوس کرنا چاہیے کہ کیوں ہمیں خوشی نہیں ہوئی. سوچیے اس بات پہ کہ ایک اتنا خوبصورت پھول ہے, نیچر ہے, کیا ہے. آپ کو جو فریگننسز پسند ہے, آپ کو روز کی پسند ہے, آپ کو لیوینڈر کی پسند ہے, آپ کو ایون پیپرمنٹ کی پسند ہے, اس کو فیل کرنا شروع کریے. آپ سب سے پہلے تو بات ہے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے آپ بیٹھ کر کے آپ ڈیپ بریتھ لیجیے. میں چاہتی ہوں کہ ہماری بات کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹے نہیں. آپ کی بات کو اس لیے یہیں سے کنٹینیو کروں گی, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हर्ब्स के थ्रू किस तरह से स्ट्रेस को जो है वो दूर किया जा सकता है, किस तरह की मेडिकेशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकेटेड चीज़ों की तरफ जो है ना हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जाएं, हमें फौरन रिलीफ चाहिए होता है तो हम कहते हैं कि अगर स्ट्रेस हो रहा है तो कोई जो है वो पिल ले ली जाए। कुछ क्यों कितना सही है कितना गलत है, फूड इसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत अहम क्वेश्चन कि स्ट्रेस से किस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये तमाम मौजू पे हम बात करेंगे। और सर आप बता रहे थे कि किस तरह से हर्ब्स के थ्रू हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें की कंटिन्यूटी में अगर हम देखें जी, एक तो ये है कि आप अरोमा थेरेपी पे सबसे पहले आ जाइए, बिकॉज उसके हैजर्ड्स नहीं हैं, आप अच्छा फील करते हो, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप अपने लॉन नहीं है तो कहीं पाकिस्तान में बेशुमार गार्डन्स हैं, आप कहीं चले जाइए, आप फूलों को देखिए, आप सब्जियों को देखिए, आप अपने ट्रीज को देखिए, बर्ड्स को देखिए, आप उनके साथ रहना सीखिए, चाहे 5 मिनट के लिए चाहे 10 मिनट के लिए। उसके बाद वहां आप जाइए, जैसे कि कोई भी नियरेस्ट लॉन है। अब ये मत कहिए किसी से कभी जी वो हमारे लॉन नहीं है, हमारा पानी नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। एक खास आपके घर का एक छत ही बहुत है, दुनिया से भूल के सब कुछ करके आप उसको देखिए। आप जो भी जगह है आपके पास कंफर्टेबल जोन है वहां बैठिए, आप डीप ब्रीथ लीजिए। जब आप ब्रीथ लें, इन करें, तो आप ये सोचिए कि जो आपका प्लेयर है, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो आपके अंदर जा रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम उर्दू में मुराकबा कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये है कि ये जरूर करिए कि आपके अंदर जो जा रहा है, जो आप इनहेल कर रहे हो, वो गुड डीड्स आ रही हैं। तो जब आप इसको एक्सेल करें तो आप ये जरूर गौर करिए कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके जिस्म से निकल रही हैं। तो ये जब आप करोगे तो उसमें, इसके अलावा आजकल बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, हम उस एसेंशियल ऑयल्स में बिजनेस कर रहे हैं। हम उसमें देखते हैं कि जी आप हल्का सा डिफ्यूज़र अपने कमरे में लगा दीजिए, उसको लगा लीजिए, उसमें यह है कि आपको एक रिलीफ मिलेगा। अब ये जैसे पेपरमेंट है, शायद ही आपको देखिए कि दुनिया में अगर आप माउथ वॉशनर के तौर पे देखें, आप च्युइंगम्स देख लीजिए, अगर आप टूथपेस्ट देख लीजिए, तो पेपरमेंट जो है वो बहुत कॉमनली जो है वो, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि वाइडली एक्सेप्टेड है। आप देखें कि अगर आप यहाँ पे बैठे, अगर आप इलायची कोई 2 लोग खाना शुरू कर दें तो यू फील गुड अबाउट दैट, बिकॉज उसका अरोमा, उसकी जो इलायची जो है, छोटी इलायची अगर आप खाते हो, कार्डेमम उसको बोलते हैं, जी। अगर आप उसमें करते हो, च्यू करते हो, तो उसका अपना एंग्जाइटिक इफेक्ट आता है। तो इसमें ये बहुत सारी ऐसी घर की रूटीन की हर्ब्स हैं कि अगर आप हल्का सा सफ़ेद ज़ीरा और उसको इलायची को मुंह में डालें, आप इसको च्यू करना शुरू कर दें, सौंफ का यूज करना शुरू कर दें, तो उसमें आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से कुछ और मेडिसिन हैं, लाइक कैमोमाइल, जिसको गुले बाबूना कहते हैं। कैमोमाइल इज ए वंडर प्रोडक्ट, दुनिया भर में इसमें यूज किया जाता है। तो मैंने इसको जो पहली दफा सुना था वो तकरीबन कोई 18 साल पहले सुना था, और अभी भी मैं यूज करता हूँ। कैमोमाइल इज सच ए वंडरफुल कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंग्जाइटिक अगर हम उसमें कहें तो वो यूज किया जाता है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं सेंटेला शाटिका, और आम जुबान में पाकिस्तान में वो ब्रह्मी बूटी के नाम से है। तो ये आपके ब्रेन को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए इट्स ए वंडरफुल प्रोडक्ट। ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। कोलेजन्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके अलावा अश्वगंध को हम विथेनिया सोमनिफेरा, इसका बोटेनिकल नेम जो है, आम अवेलेबल है, पूरी दुनिया में अवेलेबल है। अश्वगंध के कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, अश्वगंध की सिरप्स भी अवेलेबल हैं। तो अश्वगंध ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कि आपको नेगेटिव जो साइड इफेक्ट्स नहीं देती, लेकिन आपकी बॉडी को रिलीफ देती हैं। लेकिन क्या हम ये भी अल्टरनेटिव मेडिसिन पे आ जाएं, मेडिसिन से हम अल्टरनेटिव मेडिसिन पे आ जाएं, या हम कोई और कुछ काम भी करें? और क्या ये तमाम जितने हर्ब्स के बारे में आप मेंशन कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म आपके लिए वर्क करती हैं या ये एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए है? और साथ ही साथ आपको, जैसे आपने पहले बहुत सारी टिप्स दी हैं कि अपनी लाइफ में किस तरह से चेंजेस लाने इंपॉर्टेंट है, अगर वो सब चीजें हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम चाहे हर्ब्स यूज करें, चाहे मेडिसिन यूज करें, तो उसका उसका
علاج نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تھاٹ، جب میری پہلی تھاٹ آئی تھی جو کہ نیگیٹو تھاٹ میری باڈی میں آئی، اگر تو میں نے اس کو ریکٹیفائی کر لیا تو اس نے میرے وائٹل آرگنز کو ڈیمیج نہیں کیا، اس نے میرے ہارٹ کو، میرے برین کو، میرے کڈنیز کو ڈیمیج نہیں کیا، مجھے ڈیزیز کنڈیشن میں نہیں لے کے گئے. فار ایگزامپل آپ نے ڈراموں میں، ہم بچپن میں فلموں میں دیکھتے تھے کہ جی کس کوئی بری خبر آئی تو ابا کو، دادا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہی ڈائیڈ، اینڈ اٹ از ٹرو. بیکاز وہ اسٹریس کا لیول اتنا تھا کہ نارملی ہوتا یہ تھا کہ کسی نہ کسی بہت پیارے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ ایسا ہو گیا تو اچانک اس میں باڈی میں اتنے ہارمونس ریلیز ہوئے تو اس کی ڈیتھ ہوئی. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جب یہ کنٹینیوس ہوگا تو ہارٹ ڈیزیزز میرے ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی، ڈائبٹیز ہو جائے گی، ہائپر ٹینشن ہو جائے گی یا کچھ اور کمپلیکیشن. اس میں کیا ہوا کہ میرے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ انوالو ہونے شروع ہو گئے. اب اس سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانزینٹ ٹیمپریری طور پہ ہم ایکیوٹ فیزز کے لیے تو ایسی تھراپیز یوز کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ یہ سمجھتے ہو کہ آج کل آپ کا کوئی ٹرانزٹ ہے، کوئی جاب کا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی تو آپ کیا ہے 2-3-4 دن کے لیے سہارا لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اس کے لیے 2-4 دن اس کو یوز کریں، لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے کہ اسٹریسر ہے کیا، اسٹریسر فیکٹر ہے کون سا فیکٹر ہے جو کہ آپ کو بار بار ٹریگر کر رہا ہے، اس سے آپ نکلیں تو 2-4 دن کے بعد چھوڑ دیجیے. اس میں نتھنگز رانگ. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو چیو کرتے رہیے. فار ایگزامپل میں نے کہا کارڈیمم ہے، یہ لائک تھنگ ہے تو آپ اس کو چیو کرتے رہیے، یہ آپ کو نقصان نہیں دے رہی. اگر لانگ ٹرم کی بات ہم کریں، کرونک سٹریس میں آپ چلے گئے، پھر آپ کو آف کورس جتنی دیر آپ کو کرونک بننے میں ہوئی اتنی دیر آپ کو واپس جانے میں بھی ہوگی. اتنی دیر میں آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ میرے جو وائٹل آرگنس ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلیں گے. اچھا آپ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے جو کہ جرمنس نے ڈیولپ کیا، اس کا نام بایو ریزوننس. بایو ریزوننس ہے کہ ہمارا ہر سیل جو ہے وہ دوسرے سیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نیچرلی، کے ساتھ امپلسز دیتا ہے. تو بایو ریزوننس جو ہے میگنیٹک الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہماری جو گزرتی ہیں یہ سیل کو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک اس سیل میں سے گزرتی ہیں، ہمارا سیل نارمل رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی بات کریں گے. ایک موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے جس کا میں ضرور آنسر لینا چاہوں گی کہ اس کے تھرو اگر آپ جو ہے وہ اسٹریس کو فیل کرتے ہو اور اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہو تو اور مزید کس طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور اسٹریس کے حوالے سے بڑی ہم نے جو ہے وہ ایک ڈیٹیل گفتگو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ٹائم کو مینیج بھی کرنا ہوتا ہے، بہت سارے آپ کے سوالات کے جواب دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اسٹریس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس میں کون سے ہربس یوز کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اسٹریس سے کس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اور پھر اس کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم جانیں گے شیخ صاحب سے. سر، اسٹریس سے کس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اینڈ دین کیا اس کو ہم کیور کر سکتے ہیں ٹائم کے ساتھ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جو اسٹریسر ہے فیکٹر جو ہے اس کو آپ رول آؤٹ کریں، لیکن ابھی آپ غور کریے کہ بے شمار بیماریز ہیں جس میں ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. یہ میجر جو ہے ہماری سوسائٹی میں اس وقت آ رہے ہیں، خاص طور پہ ڈائجسٹو ڈس آرڈرس جس کو ہم آئی بی ایس کہتے ہیں. ہر دوسرے بندے سے پوچھیں وہ کہتا ہے مجھے آئی بی ایس ہے، چاہے اس کو آئی بی ایس کا پتہ ہو یا نہیں، چونکہ ایک دم اس کو لوز موشن آ جاتے ہیں، کبھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اور یہ جب پرابلم آئے گی تو گٹ پرابلم آئے گی تو الٹیمیٹلی بے شمار اور پرابلم آپ کی اس سے جنم لیں گی. اس لیے اسٹریس کرنے کے لیے ضرور یہ ہے کہ اسٹریس ریلیزر کے طور پہ جیسے ہم نے پہلے کہا اپنے کانفیڈنٹ سے بات کریے، کسی کاؤنسلر سے بات کریے، آپ اس کو اپنا پرابلم شیئر کریے، ڈائگنوز کریے کہ بھی وہ کیا ہے. جب ڈائگنوز ہو جائے گا تو اس کی علاج بہت آسان ہو جائے گا. اور اپنے اندر کی جو گھٹن ہے، اپنے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے فائنینشیل ہے، مورل ہے، سوشل ہے، ایموشنل ہے، اس کو ضرور وامٹ آؤٹ کریے.
اس کو وامٹ آؤٹ کرو گے تو الٹیمیٹلی آپ کی بہت ساری پرابلمس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اسٹریس میں اینڈ ون مور امپورٹنٹ کویشچن کہ پیلمیڈیکا پاکستان کس طرح سے اس تمام سچویشن میں پاکستانیوں کی مدد کر سکتی ہے؟ اینی لاسٹ میسج جو کہ آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں اور بتانا چاہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ سوسائٹی میں سرو کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے، آپ کچھ پے بیک کی بات کر رہے تھے جو آپ اپنی سوسائٹی میں دینا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا، جو میں ابھی ہوں پاکستانی کی وجہ سے ہوں، اور میں نے پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ بھی بہت سارے ینگ بچے خاص طور پہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر وہ میرے پاس آئیں، چاہے ان کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، بیکاز یہ کاؤنسلنگ جو ہے میں صرف پیسے کے لیے نہیں کر رہا، تو وہ آئیں. اگر ان کی میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں تو مجھے خوشی ہوگی، میں اس پاکستان کو پے بیک کر سکوں، میں اپنے لوگوں کو پے بیک کر سکوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اس میں جو اپنی پرابلمس کو خود جان بوجھ کے بنا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، اسے کہیں نکلنے کے لیے تو پیلمیڈیکا پاکستان از ایٹ یور ڈسپوزل، آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل، آئی ایم آن دی ڈسپوزل آف دی پیپل آف پاکستان. جو بھی ینگ ہے، اولڈ ایج ہے، پرابلمس ہیں، ہو سکتا ہے میں 100% تو نہ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ میں کنٹریبیوٹ ضرور کر سکتا ہوں، اور آپ کی جو بات ہے وہ میرے پاس امانت رہ سکتی ہے. میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ اچھی ایسی گائیڈ لائن دے دوں جو کہ آپ کے لیے آسانی ہو چکے. جب آپ کے لیے بہتر ہوئے گا تو الٹیمیٹلی میرے لیے تو انشاءاللہ بہتر ضرور ہو جائے گا. سو دس از دا میسج آئی کین گیو ٹو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، پاکستان کے فیکٹرز ہیں، دنیا کے فیکٹرز ہیں، ان سے زیادہ اپنے فیکٹرز پہ فوکس کریے. آپ اپنی پرابلمس کو زیادہ دیکھیے، اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کوشش کریے، تو آپ آٹومیٹکلی آپ جو ہے لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آسانی کریں گے، اسٹریس ریلیف ہونا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کی اگر ہم لاسٹ ٹپ کے طور پہ بات کریں، آپ سڑک پہ جا رہے ہو، میں نے بھی ابھی سیکھا ہے، سڑک پہ جا رہے ہو تو اپنی لین اور لائن کو ہی چلتے رہیے. بہت ساری آپ جب آفس پہنچو گے تو آپ ریلیکس ہو کے پہنچو گے، گھر پہنچو گے تو ریلیکس ہو کے پہنچو گے. ابھی رمضان آ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ایک ہی وقت ہونی ہے، تو اپنے ٹائم کو مینیج کریے گھر پہنچنے سے پہلے، ورنہ اپنا ثواب جو ہے وہ گناہ میں کنورٹ کر کے ہم افطاری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. افطاری بھی تحمل سے کر لیجئے، روزہ بھی تحمل سے رکھ لیجئے، جو ہمیں ایکچولی یہ چیزیں کر رہا ہے. تو ضرور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اور اپنے پاکستانیوں کے لیے میں جی اویلیبل ہوں، اور جتنا میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، چاہے پبلک میں کہیں پہ مجھے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ گروپ آف پیپل ہیں، وہاں جا کر کے میں ان کو ایڈوکیٹ کر سکتا ہوں. کوئی پرسنل آنا چاہے تو I'm either disposal. کبھی آپ کو اسٹریس ہوتا ہے؟ یہ اگر کوئی بھی نارمل بندے کو اسٹریس نہ ہو تو وہ اب نارمل بات ہے. اسٹریس ہونا چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹریس کو ریلیو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں نکلیں. کوشش یہی ہے کہ اس فیز سے دوسرے فیز میں چلے جائیے. جب آپ جہاں پہ اسٹریس کا فیکٹر ہے اس سے نکل کے اچھی انوائرمنٹ میں چلے جائیں، کبھی سفر پہ چلے جائیں، اچھا کھانا شروع کر دیں، اچھا پھل کھانا شروع کر دیں. جو آپ کو پھل، فار ایگزامپل اگر یہ کہ اسٹریس ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائیڈ چیزیں زیادہ کھانی شروع کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ چونکہ ہماری سوسائٹی میں تو الحمدللہ کم ہے کہ الکوہل کو انٹیک زیادہ کر لیں. یہ چیزیں جو آپ سالٹ سے بچیں، سالٹ نہ زیادہ لینے شروع کر دیں. ہاں آپ کیا لے سکتے ہو، آپ فروٹس لیجئے، ویجیٹیبل لیجئے، فریش لیجئے، لیفی جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان کو زیادہ استعمال کریے تو یو ول فیل گڈ. اچھا آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، دنیا میں آپ کبھی بھی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جاتے ہیں تو انٹرنس پہ کیا ہوتا ہے، انٹرنس پہ یا تو وہ فلاورز بہت زیادہ فار سیل لگے ہوتے ہیں یا ویجیٹیبلز فروٹس لگے ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کو آگے شاپنگ کی اسٹریس ہے وہ یہیں پہ ریلیف ہو جائے. اس کا کنسیپٹ یہ ہے. اچھا شاپنگ کی آپ کو لگتا ہے اسٹریس ہوتا ہوگا؟ یس، اس لیے ہوتا ہے کہ میرے پاس 500 روپیہ ہے اور میں خریدنا 5000 کی چاہتا ہوں تو میرا اسٹریس فیکٹر ہے. میں آپ کو جب آپ اپنی ٹرالی میں اتنا بھر کے لے کے جاتے ہو اور میرے پاس 2 چیزیں ہیں تو مجھے اسٹریس ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں. تو جب میں جاتے ہوئے پاکستان میں تو ابھی اتنے کنسیپٹس اس حساب سے نہیں ہیں، تو یہ جو جیسے میں نے کہا تھا فیئر آف لاس اینڈ پلیئر آف گین، تو یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہوتی ہیں.
بالکل. آپ دیکھو بہت سارے لوگ ہیں جو جاتے ہیں 5 منٹ میں شاپنگ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف ونڈو شاپنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا وہ اپنی باڈی میں کنٹریبیوٹ پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں کہ نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر تو انہوں نے آ کر کے 3 دن یہی نہیں ڈسکس کیا کہ یار لوگ کیا پہنتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, اتنا خرچہ ہے, جس کا مطلب وہ ٹریگر کو, اسٹریسر کو ان بلڈ کر رہے ہیں. اگر وہ اس کو بھول جاتے ہیں, آپ اپلائر لے رہے ہیں, اوکے فائن. سو دس از اپ ٹو یو ہاؤ یو ٹیک دیٹ. دنیا نے وہی رہنا, بالکل چلتے رہنا ہے, کائنات نے بھی ایسے ہونا ہے. آپ اس میں سے پازیٹیوٹی لینے کی کوشش کریے, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس پورے سیشن سے ہماری آڈینس نے بھی بہت ساری پازیٹیوٹی کا سمیٹا ہوگا. سر پلیزر ٹو ہیو یو, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اتنا تھینک یو سو مچ, اور اتنا خوبصورتی سے آپ نے جو چیزوں کو اتنا آسانی سے بتایا, آئی ایم شیور کہ دیکھنے والوں کو اس میں بہت زیادہ مدد ملے گی. اور ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور آئی ایم شیور کہ دوبارہ سے ہم بیٹھیں اور اس طرح کے موضوع پہ بات کریں تاکہ دیکھنے والے جو ہے وہ اسٹریس فری بھی فیل کریں اور اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی کوشش کریں. جتنے دیکھنے والے ان سب کو بھی میں یہی کہوں گی کہ میں ہمیشہ سے ایک بات اپنے پروگرام میں ضرور کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں, بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی طرف دیکھیں اور اس طرح کی جو ٹینشنز ہیں اس کو اپنے ساتھ پالیں کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, اور فلاں نے یہ کہا وہ کہا. بہت زیادہ ججمنٹل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ دوسرے انسان کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریگر کر رہی ہیں, اس کو کتنا پریشان کر رہی ہیں. تو اپنے سکون کا خیال رکھیں, اپنے ارد